دعوت دے رہا ہوں محترم جناب محمد بلال اتاری صاحب کو، وہ آئیں اور ہدیہ عقیدت پہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ثنا خان مصطفیٰ۔ یا حسین السلام یا حسین۔ چسنی ہے مل کر سارے باواز بلند، السلام یا حسین السلام یا حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین۔ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا۔ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا۔ زہر جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین السلام یا حسین۔ جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا۔ زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین۔ کر چکا وہ طبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام۔ کوفیوں کو
کر خدا کا کلام، کوفیوں کو سنا کر خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب محمد بلال عطاری صاحب جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں یعنی جو شہید ہوں رائے حق میں، اللہ نے فرمایا ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے اور اس کا انتقال ہو جائے اور قبر میں اگر اس کے بعد 20 سال بعد 50 سال بعد اس شہید کی قبر پر ہم جائیں اور میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اس قبر کے اندر جو شہید ہے یہ مردہ ہے یا زندہ، تو کیا جواب دیں گے؟ اس کو شہید ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال 50 سال 100 سال بھی لگا لو، 100 سال کے بعد سے قبر پہ جاؤ اور آپ سے سوال کروں بھائی یہ قبر والا زندہ ہے یا مردہ ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ کیوں؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جان دی، تو ماننا پڑے گا کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو قبر کے اندر جا کر بھی زندہ ہوتی ہیں۔ اور یہ بزرگان دین نے لکھا ہے جو اللہ کی راہ میں تلوار سے مارا جائے وہ شہید زندہ کرنا بھی گناہ، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی تلوار سے مارے جائیں یعنی اولیاء اللہ جن کو ظاہری طور پر تلوار سے شہید نہ کیا جائے، جنہوں نے اپنے نفس کو تلوار کے ساتھ ذبح کر دیا ہو، جو اللہ کے قرب میں، اور الحمدللہ ہماری یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس ولیوں کے سردار حضرت سید داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے، اور ہماری تو پھر اور زیادہ خوش نصیبی ہے حضور سید داتا گنج بخش کا چہرہ ہماری طرف ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری حافظ عبداللہ ثاقب صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بچے خاموشی اختیار کریں گے، آرام سے دھیان سے۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد، حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی توفیق سے آج ہم اس ماہانہ محفل پاک میں حاضر ہیں، اور یہ مہینہ محرم الحرام شریف کا بابرکت مہینہ ہے، اسلامی سال کا آغاز ہے، پہلا مہینہ ہے، اور اس کی ابتدا میں امیر المؤمنین خلیفہ دوم خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم شہادت ہے، اور اس کے بعد پھر شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے عظیم ساتھیوں کی بے مثال قربانی ہے۔ آج ہم انہی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ امام علی مقام اور آپ کے تمام ساتھی پوری امت کے محسن ہیں۔ میدان کربلا میں دو شخصیات کی لڑائی نہیں تھی، اور نہ ہی دو فوجوں کی لڑائی تھی، نہ ہی یہ کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑائی تھی، نہ ہی یہ اقتدار کے حصول کی جنگ تھی۔ یہ دنیاوی غرض سے پاک معاملہ ہے۔ جب آپ اس کو کسی دنیا کی غرض کے ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ امام علی مقام کی توہین کرتے ہیں۔ اگر امام علی مقام اقتدار کے خواہش مند ہوتے تو اقتدار ان کے قدم چومتا۔ اگر امام علی مقام زمین کے ٹکڑے کو چاہ رہے ہوتے تو اللہ نے جنت کا سردار انہیں بنایا ہے تو زمین کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اگر دنیاوی کوئی غرض ہوتی تو پھر انہیں اتنی بے مثال قربانیاں پیش کرنے کی حاجت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ یہ دو نظریات تھے جو کربلا میں آمنے سامنے تھے۔ یہ دو افراد اور دو فوجوں کی بات نہیں، یہ دو نظریے تھے، اور یہ دو نظریے پہلے انسان کے وجود میں آنے سے اسی لمحے سے وجود پا چکے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید نے اس کو ایک نہیں متعدد مقامات پہ بیان کیا کہ جب اللہ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً سر بسجود ہو گئے۔ ایک ایسا تھا جس نے سجدے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف سجدے سے انکار کیا بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ آرگو کرنے کی کوشش کی، ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کی، بحث کرنے کی کوشش کی، اور کہنے لگا اے اللہ میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ جو آگ سے بنا ہو وہ بہتر ہے، جو مٹی سے بنا ہو وہ بہتر نہیں ہے۔
لہذا میں اس سے بہتر میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ ابا واستکبر، اس نے غرور کیا، تکبر کیا، اور اس تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، رب فرماتا ہے وہ کافروں میں سے تھا، وہ کافروں میں سے تھا، ابھی کافر نہیں ہوا، وہ کافر تھا لیکن اس کے چہرے پہ نقاب مومنین والا تھا۔ اللہ کے اس فیصلے کا انکار کر کے اس نے اپنے چہرے کے نقاب کو اتارا ہے اور اس کی حقیقت سامنے آئی ہے۔ تو گویا یہاں سے یہ دو نظریات ہمیں آمنے سامنے ملتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ رب کا جو بھی حکم آ جائے وہ سمجھ آئے، سمجھ نہ آئے، عقل میں آئے، عقل میں نہ آئے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، یہ رحمانی نظریہ ہے۔ اور اگر اللہ کے حکم کے سامنے سر اٹھا لیا جائے، بغاوت کا علم بلند کر دیا جائے، تو یہ ابلیسی نظریہ ہے جو چلتے چلتے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں بھی نظر آتا ہے۔ اس نظریہ حق کی نمائندگی حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرما رہے ہیں اور اس ابلیسی نظریہ کی نمائندگی نمرود کر رہا ہے۔ پھر جب جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو نظریہ حق کی نمائندگی اللہ کے نبی موسیٰ فرما رہے ہیں اور باطل نظریہ کی نمائندگی اس وقت میں فرعون کر رہا ہے۔ پھر چلتے چلتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ آتا ہے، نظریہ حق کی نمائندگی رسولوں کے سردار فرما رہے ہیں، باطل کی قیادت ابو جہل و ابو لہب کر رہے ہیں۔ پھر میدان کربلا سجتا ہے، حق کے نظریے کا نمائندہ حسین ابن علی بن کے آتا ہے اور باطل کا نمائندہ یزید بن کے آتا ہے۔ یہ دو نظریوں کی لڑائی ہے، یہ کل بھی چل رہی تھی، یہ آج بھی چل رہی ہے، ہر لمحہ یہ جنگ جاری ہے۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس سائیڈ پہ کھڑے ہیں، کیا ہم اپنے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والوں میں کھڑے ہیں یا اللہ کے حکم سے بغاوت کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہیں؟ تو ان دو نظریات کو جب کربلا میں آمنے سامنے آپ نے دیکھا تو ظاہری طور پر اس میدان میں ظاہری طور پر جیت اس وقت کے یزید کی ہوئی، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے لکھا اور آج پوری دنیا نے مانا کہ جیتا وہ نہیں تھا، جیتا حسین ابن علی تھا۔ اس کی جیت نہیں تھی، وہ یزید کا دور تھا جو گزر گیا۔ حسین کا زمانہ کل بھی تھا، حسین کا زمانہ آج بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام نے اتنی عظیم قربانی پیش کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی دین کو بچانا ہے، نماز کو بچانا ہے، شراب کو جو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ کے حلال اور حرام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بچانا ہے۔ جناب حسین نے اللہ کے دین کو بچایا ہے، رسول اللہ کے نظام کو بچایا ہے، رسول اللہ کے نظام کے تحفظ کے لیے جناب امام علی مقام نے اپنے سارے کنبے کی قربانی پیش کی ہے۔ اور تاریخ انسانی میں بہت کم مثالیں آپ کو ملتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اولاد والے بیٹھے ہیں، ہم اپنی اولاد کو تیار کرتے ہیں۔ جب عید کا دن آتا ہے، جب کوئی خاندان میں خوشی کا موقع آتا ہے، کہیں سیر کرنے جانا ہے، کہیں کسی کی شادی پہ جانا ہے،
کہیں کسی فنکشن پہ جانا ہے، ہم اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اچھے جوتے پہنائے جاتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے جایا جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے اپنی اولاد کو تیار کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ اللہ خواب میں ایک باپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ باپ اپنے بیٹے سے مشورہ کرتا ہے، بیٹا باپ کو عرض کرتا ہے ابا جان مجھے نہ پوچھئے، جو حکم آیا ہے عمل کر گزریے۔ بیٹا تیار ہوتا ہے، نیا لباس پہنتا ہے، سر پہ تیل لگاتا ہے، آنکھوں پہ سرما لگاتا ہے۔ بھئی کس لیے تیار ہو رہے ہو؟ راہ خدا میں قربان ہونے جا رہا ہوں۔ اس بیٹے کو اسماعیل کہتے ہیں، باپ کو جناب ابراہیم کہتے ہیں۔ پھر آگے چلیے، حضرت عبد المطلب نے منت مانی ہے کہ میں اپنے ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کروں گا۔ جب منت پوری کرنے کا وقت آتا ہے، جس بیٹے کا انتخاب ہوا وہ جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے اور میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان ہیں۔ اب وہ بھی تیار ہو کر راہ خدا میں قربان ہونے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں مثالیں رسول اللہ کے آباؤ اجداد میں ملتی ہیں۔ آپ کے دو باپ راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو کے جاتے ہیں۔ یہ خون کا اثر تھا، یہ مصطفیٰ کریم کی نسل کریمانہ کا فیض تھا کہ کربلا میں عاشور کے دن صبح سے شام تک جناب حسین نے اپنے ہر ایک بچے کو ہاتھوں سے تیار کر کر کے راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایسی مثال آپ کو نہیں ملتی۔ یہ کیا طاقت ہے، یہ کیا استقامت ہے، یہ کیا اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنے کی بہترین مثال ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارا کوئی اپنا جاتا ہے تو کئی دن ہمیں نیند نہیں آتی، ہم تکلیف میں رہتے ہیں، ہم کرب میں رہتے ہیں، اور جب جانے والے کی یاد آئے آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بھائی ایک جنازہ گھر سے اٹھے تو تیری کمر ٹوٹ جائے، تیری نیند اڑ جائے، تیرے کھانے پینے کا نظام ڈسٹرب ہو جائے، تیری صحت وہ خرابی کی طرف جانی شروع ہو جائے۔ سوچ پھر اس حسین ابن علی کے کردار کو، اس حسین ابن حیدر کے حوصلے کو۔ ایک نہیں، سارے بیٹے خود اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں، اور زبان پہ شکوہ نہیں بلکہ رب کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے مجسم صبر کا پیکر بن کے کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جناب امام کے ذکر کو بھی باقی رکھا ہے، ان کے کردار کو بھی آج باقی رکھا۔ عالی وقار حضرات، پھر قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی اس پر بھی ذرا غور کر لیجئے۔ رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، کثرت عطا کر دی ہر چیز کی۔ اور کثرت کا معنی یہ ہے جس کا حساب ہی کوئی، جو حساب سے باہر ہے۔ اب اس کے بہت سے معانی مفسرین کرام نے کیے ہیں، علم بھی ہے، سخاوت بھی ہے، جود و سخا بھی ہے، آپ کی جتنی کمالات ہیں وہ سب کثرت میں ہیں۔ لیکن ایک معنی مفسرین کرام نے جو کیا، فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے، رب فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرما، اولاد کی۔ اچھا یہ کیوں ہے؟ اسی صورت کو پورا پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ صورت در اصل منافقین اور کافروں کو جواب دیا رب نے۔ کس بات کا جواب؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بیٹے دیے لیکن بچپن میں
واپس لے لیں۔ بیٹا نہ ہونا اس میں عورت کا کوئی قصور، سارے ذرا بول لیں گے کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے، ہم آپ کو اویئر کریں، کیونکہ اس وقت میں بھی یہ جہالت اس قوم میں ہے کہ عورتوں کو مار دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، جی بیٹیاں پیدا کر رہی ہے۔ بھائی عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کے بعد بیٹا ہونا ہے، بیٹی ہونا ہے، اس میں جو عمل دخل ہے وہ مرد کا ہے، باپ کا ہے۔ بنیادی فیصلہ اللہ کا، وہ جو چاہے دے، مالک کی رضا، مالک کی مرضی۔ لیکن اگر آپ اس کو بایو کی زبان میں دیکھیں، ڈاکٹر صاحبان کی لینگویج میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ کہتے ہیں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اس میں مرد کا دخل ہے، عورت کا دخل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کے بیٹا نہیں ہوتا تو کمی کس میں ہے؟ مرد میں۔ اللہ نے محبوب کو بیٹے ضرور دیے، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی میں کمی تھی، معاذ اللہ، اللہ کے نبی میں کمی تھی معاذ اللہ، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو ہر کمی سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ میرے نبی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بیٹا نہ ہوتا تو دنیا انگلی اٹھاتی کہ بیٹا نہیں ہوا، سائنس کہتی ہے بیٹا نہ ہونا مرد کی کمی ہے۔ اللہ نے بیٹے دیے، پھر واپس کیوں لے لیے؟ بھائی واپس اس لیے لے لیے کہ اللہ نے جب نبیوں کو بیٹے دیے اور وہ بلوغت کی عمر میں پہنچے تو اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے چلیے تو آگے نوح نبی ہیں، نوح شیس نبی ہیں، شیس سے آگے چلیے نوح نبی ہیں، ابراہیم نبی ہیں، دو بیٹے اسماعیل و اسحاق نبی ہیں، یعقوب نبی ہیں، بیٹے یوسف نبی ہیں، یہ سلسلے چلتے ہیں۔ اب مصطفیٰ کریم کے بیٹے بڑے ہو جاتے تو دو باتیں تھیں، یا نبی بنتے یا نبی نہ بنتے۔ نبی نہ بنتے تو لوگ کہتے کہ ابراہیم کا بیٹا نبی تھا، تمہارے نبی کا بیٹا نبی نہیں ہے، لہٰذا تمہارا نبی ان سے افضل نہیں ہے، اور اگر نبوت مل جاتی تو میرے نبی آخری نبی نہ رہتے۔ رب نے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیٹے دے کر واپس لے لیے ہیں، لیکن بیٹے دے کر بتا دیا ہے لوگوں میرے مصطفیٰ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بیٹے دیے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، واپس لے لیے۔ اب آپ کو سمجھ آئیے یہ مسئلہ ہمارے لیے اتنا ٹچی کیوں ہوتا ہے؟ قوم پریشان ہوتی ہے، مولوی بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں ختم نبوت کی بات پہ۔ بھائی جس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مصطفیٰ کریم کے بیٹے قربان ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کے بیٹے جس ختم نبوت کے لیے قربان ہوئے، ہمارا وہ کتنا دل کے قریب مسئلہ ہے، اس کو سمجھو۔ ہر چیز پہ ہم خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ عالی وقار حضرات، بیٹے دیے لیکن واپس لے لیے۔ جب واپس لے لیے تو دشمنوں نے کہا کہ بھئی ان کا بیٹا کوئی نہیں، ان کا بیٹا کوئی نہیں۔ تو جب ان کا بیٹا کوئی نہیں تو پھر تھوڑے عرصے میں ان کا نام ختم ہو جائے، ان کا نام، کیونکہ نسل جب چلے گی نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے، ان کی نسل آگے چلے گی نہیں، تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کا نام مٹ جائے گا۔ یہ کافروں اور منافقوں نے بات کی، رب نے فوراً جواب دیا، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اوے یہ کہنے والوں کہ میرے نبی کی نسل ختم ہو جائے گی،
میں اپنے نبی کو اتنی اولاد دوں گا، اتنی اولاد دوں گا کہ ہر بستی ہر شہر میں میرے نبی کی اولاد موجود ہو۔ ان شانئک ھو الابتر۔ اور جو یہ بات میرے محبوب کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اپنی اولاد پہ فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بیٹے ہیں، ہماری بڑی نسل چلے گی، میں ان کو بے نام و نشان کر دوں۔ آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گا آج کوئی بندہ جو کہے میں ابو جہل کی اولاد ہوں۔ آپ جتنی مرضی ریسرچ کریں، آپ کو ابو جہل کا بیٹا آج ابو لہب کا بیٹا نہیں ملے گا۔ ان کی اولادیں تھیں، لیکن رب نے اولاد ہوتے ہوئے بے نام و نشان کر دیا۔ بیٹے تھے ان کے، اسی لیے تو فخر کرتے تھے کہ ہمارے بیٹے، ہمارا نام رہے گا، ان کا بیٹا کوئی نہیں، ان کا نام نہیں رہے گا۔ لیکن رب فرماتا ہے اور چلیو تسی اولاد والے ہو کے نام مراد ہو جاؤ گے، اور ان کی ظاہری اولاد نہیں، لیکن پھر بھی ان کی اولاد ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہی مسئلہ سمجھا کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ دیکھیے، ایک ہے اللہ کا قانون، ضابطہ، اور ایک ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی پاور۔ اچھا، ایک قانون ہے جو بنتا ہے، بنانے والے انسان ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک فورم ہوتا ہے۔ ہمارے بٹ صاحب تشریف فرما ہے، اگر سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ساری مل کے ایک قانون بنا دے اپنے شہر کے لیے، تو وہ قانون نافذ ہو جائے گا، اور پورا شہر اس قانون پہ عمل کرنے کا پابند ہوگا۔ وہ قانون ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں اور آپ اس کو چینج، ٹھیک ہے، لیکن اگر بنانے والے چاہیں اس کو بدلنا، یہ سارے مل کر اس کو دوبارہ بدل سکتے ہیں، اکثریت کے ساتھ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، سادہ لفظوں میں، جو قانون بناتا ہے وہ قانون بدلنے کا حق بھی رکھتا ہے۔ اس کو اوپر والے لیول پہ چلے جائیں، صوبائی اسمبلی، پھر قومی اسمبلی، پھر عالمی سطح پہ چلے جائیں، UN، یعنی جو بھی قانون بناتا ہے وہ قانون کو بدلنے کا اختیار اور طاقت رکھتا ہے۔ اب اللہ قانون بناتا ہے اور اللہ اس کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، جب چاہے بدل دے۔ نہ کسی کی وہ جناب والا منظوری کا پابند ہے، نہ کسی کی اجازت کا پابند ہے، وہ جب چاہے جو چاہے۔ اب دو تین مثالیں میں جلدی دے دیتا ہوں۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے پاکیزہ تعلق میں جڑتے ہیں تو پھر اللہ ان کے ذریعے نسل انسانی کو آگے چلاتا ہے، اولاد کی نعمت ہوتی ہے۔ اب اکیلا مرد چاہے کہ وہ اولاد پیدا کر لے، ممکن نہیں۔ اکیلی عورت چاہے پیدا کر لے، ممکن نہیں، کیونکہ رب کا ضابطہ، دستور، قانون یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ملیں گے، اولاد پیدا ہوگی۔ لیکن اب عقل حیران ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، نہ امی جان ہے نہ ابو جان ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر دیا ہے اور آپ اور ماں باپ کے بغیر پیدا کر دیا ہے۔ پھر قانون یہی تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا کر دیا ہے۔ قانون یہی تھا کہ ایک مرد ایک عورت ملیں گے، اولاد پیدا ہوگی۔ لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیے، جب حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، آپ کا نکاح نہیں ہوا، آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کا کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود اللہ اپنی قدرت کے ذریعے اپنے قانون کو سسپینڈ کرتے ہوئے، اپنی قدرت کا، اپنے طاقت کا اظہار کرتے ہوئے بغیر باپ کے بی بی مریم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر سچے نبی ہو اللہ کے تو باہر سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ باہر سے اونٹنی نکلی، اللہ نے اپنی قدرت
تو زمین میں بور کرنا پڑتا ہے، کہیں نیچے جا کر 550 فٹ کے بعد پینے کا پانی آپ کو ملے گا۔ جب تک آپ بور نہیں کریں گے 550 فٹ گہرائی میں نہیں جائیں گے، پینے کا پانی نہیں ملے گا۔ یہ رب کا قانون ہے، لیکن رب نے اپنے قانون کو سسپینڈ کیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، انہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو جب مکے کی پتھریلی زمین میں رگڑا، جہاں اسماعیل کی ایڑی مبارک تھی، وہاں سے رب نے زمزم جاری فرما دیا۔ اچھا میرا ایک اپنا اندازہ ناراض نہیں ہونا، اگر چپ کر کے پریشان بیٹھے ہو کی وجہ پریشان بیٹھے کوئی ڈانٹتے نہیں پہ میری بہن کو، پریشان نہیں بیٹھ رہا ہوں، محبت سے سارے کہیں گے سبحان اللہ۔ میں آپ سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں، محبت سے سارے کہیں گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اللہ یہ میرے لیے آپ نہیں کہہ رہے، یہ اپنے رب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اب یہ سمجھ آگی بات آپ کو کہ رب کا قانون اور رب کی قدرت۔ قانون ایک ہے، جب رب چاہے قانون سسپینڈ کرتا ہے، اپنی قدرت دکھا دیتا ہے۔ اب رب کا قانون یہ ہے کہ نسل انسانی جو خاندان آگے بڑھتا ہے وہ بیٹوں سے چلتا ہے۔ اب میرا خاندان اگر چلے گا میرے بیٹے سے چلے گا، آپ کا چلے گا آپ کے بیٹے سے چلے گا، بیٹیوں سے آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ بیٹی جس خاندان میں بیاہ کے جائے گی ان کی نسل کو آگے لے کے چلے گی، بیٹی ہماری نسل کو آگے لے کے نہیں چل سکتی۔ یہ رب کا قانون ہے، اس کو ہم بدلنا چاہے بدل نہیں سکتے، اس کو تبدیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے میرے لیے اپنے قانون کو سسپینڈ کیا ہے، اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ دنیا میں کسی اور کو رب نے یہ جناب والا سٹیٹس نہیں دیا جو مجھے ملا ہے۔ آقا جی کیا سٹیٹس ملا ہے؟ فرمایا میری بیٹی کا پیٹ مبارک ہے، پشت جناب علی کی ہے، اولاد جو پیدا ہوگی وہ کچھ محمد کی ہوگی۔ میری نسل جو آگے چلے گی وہ میری بیٹی مخدومہ کائنات سے ہے، اور تاریخ انسانی میں کوئی اور مثال ایسی یہ رب نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ جناب بی بی اور جناب مولا علی کی اولاد، حضور فرماتے ہیں یہ میری اولاد ہے۔ ہم پھر اس کو سمیٹتے ہوئے کیونکہ حاجی صاحب نے جو وقت مجھے اور میرے برادر عزیز مولانا عبد الرحمن اختاری صاحب نے جو وقت لکھا وہ 9:45 سے 10:15، وہ گھڑی میرے سامنے والی بند ہوگی، اللہ کا شکر ہے۔ اب میں 5-7 منٹ کا گھپلا کر سکتا ہوں کیونکہ گھڑی میرے سامنے نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو بس سمیٹتے ہوئے آخر میں ہمارا یہ دعویٰ ہے اہل سنت کا، وہ کمال ہی نہیں جو ذات مصطفیٰ میں، وہ خوبی ہی نہیں جو مصطفیٰ کریم میں نہیں، ہر کمال رب نے ذات مصطفیٰ میں نہ صرف رکھا ہے بلکہ پورے جوبن پہ رکھا ہے۔ جو میرے مصطفیٰ میں نہیں وہ کمال شہادت چھوٹا کمال ہے یا بڑا کمال ہے؟ مصطفیٰ کریم تو ظاہری طور پر شہید نہیں ہوئی، ٹھیک ہے ظاہری طور پر مصطفیٰ کریم کو شہید نہیں ہوئی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے دیکھو جی تم یہ دعوے کرتے ہو کہ اللہ نے ہر کمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، تو شہادت تو ان کے حصہ میں نہیں آئی۔ تو اللہ کریم نے آپ کے حصہ کی شہادت جو تھی وہ جناب حسن و حسین کی صورت میں آپ کو عطا فرمایا، اور اس پر قرآن سے دلیل ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کیا جا رہا تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ان کا بدلہ دے دیا۔ اور بدلہ کس سے دیا؟ دمبے سے سب جانتے ہیں کس سے بدلہ دیا، لیکن عام دمبا نہیں تھا، جنت سے آیا،
لیکن تھا تو دمبا ہی تھا، چاہے جنت کا ہو. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کا بدلہ فدیہ عظیم سے دیا. اب آپ سارے شعور والے بیٹھے میرے بھائی، مجھے بتائیں اللہ کے نبی کی قربانی عظیم ہے یا مینڈے کی قربانی عظیم ہے؟ آپ مجھے کہیں گے کمپیریزن بنتا ہی نہیں. اللہ کے نبی کا ہاں اور مینڈا جتنا بھی مرضی جنت سے آیا ہو، کہیں سے آیا ہو، مینڈا ہی ہے نا. جانور کہاں، اللہ کے نبی کا کمپیریزن. جب کمپیریزن ہی نہیں بنتا پھر قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ ذبح عظیم ہے؟ مینڈا ذبح عظیم، فدیہ عظیم کیسے؟ اس کا مطلب یہاں کچھ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. یہاں کچھ تو ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن کہتا ہے ہم نے نبی کا بدلہ عظیم دیا. ذبح عظیم دیا کیا؟ مینڈا تو بدلہ نہیں، فدیہ عظیم نہیں، کچھ تو ہے. اب اہل محبت نے یہ کھولی کیا. وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اسماعیل کی پیشانی سے نور مصطفیٰ سے چلتے چلتے جناب حضرت عبداللہ تک آنا ہے. مصطفیٰ کریم اس دنیا میں تشریف لانا ہے، لہذا نور مصطفیٰ کی وجہ سے رب نے اسماعیل کو بچا لیا. جناب اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر اس قربانی کو پینڈنگ کر دیا گیا اور وہ قربانی پینڈنگ ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ آ گئی کہ مصطفیٰ کریم یہ قربانی آپ کی وجہ سے سسپینڈ کی گئی تھی، اب آپ نے یہ ادا کرنی ہے. جب مصطفیٰ کریم پر یہ ذمہ آیا تو آپ نے جو قربانی پیش کی وہ کربلا کے میدان میں جناب حسین اور ان کے بچوں کی قربانی ہے. قرآن نے یہ کہا ادھر ایک اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار تھا، ادھر مصطفیٰ کے کئی شہزادے ذبح ہو رہے ہیں. یہ وہ فدیہ عظیم تھا جو کربلا کے دن امام حسین کی شہادت میں، اور یہ شہادت دیکھنے میں امام حسین کی شہادت ہے لیکن حقیقت میں یہ شہادت سے مصطفیٰ کریم کی. علی وقار حضرات، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم اہل سنت ہیں. اور اہل سنت کا نظریہ سادہ سے لفظوں میں اتنا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت کو عقیدت اور ایمان کا مرکز مانا. اور سادہ لفظوں میں ہم نے جس کو بھی مانگا ہے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے. ہم نے جسے بھی مانا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانا ہے. کسی کی وجہ سے رسول اللہ کو صحابہ کو ہم نے مانا ہے. کیوں مانا ہے؟ بالکل کس کا اہل بیت کو مانا ہے. کیوں مانا ہے؟ ان کی اہل بیت ہماری محبتوں کا مرکز مصطفیٰ ہے اور یہی ہماری کامیابی اور یہی ہماری نجات ہے. ہم نے دائیں بائیں کسی کو نہیں دیکھا، ہم نے فقط اللہ کے حبیب کے ناموں پہ. آخر میں مسجد کی انتظامیہ، تمام نمازی حضرات اور جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، یقیناً بڑا مشکل ہوتا ہے اتنا ٹائم بیٹھنا. آپ بڑی محبت سے بیٹھے. حضرت صاحب کو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا ماحول جیسے تشریف لائیں، بڑی محنت کرتے ہیں. ایک دفعہ گزرتے ہوئے دیکھا بچوں کو ماشاءاللہ بڑی محنت سے پڑھا رہے، بڑا اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور خصوص حاجی صاحب کا شکریہ، انہوں نے مجھے پابند کیا کہ میں آؤں. ایسے تو ہمار صاحب کو بھی تو مبارکباد دے دوں، شکریہ بھی، لیکن ہمارے نے انہوں نے بلایا، میں نے حاجی صاحب نے بلایا. اور یہ
پریشان ہو گیا. ویسے یہ میرا بیٹا بھی ہے, شاگرد بھی ہے, اس کے ساتھ میں کر سکتا ہوں ایسی بات نہیں ہے. آپ نے پریشان بھی ہونا, یہ میرا اس کا معاملہ ہے. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے, اور آپ تمام عبادی حضرات کو, مسجد کی انتظامیہ کو, ہمارے بھائی حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. دوران تفرق میں جملہ غلط نکلا ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب العالمين. آج کے بڑی بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحانی مرتبت اور جو ذکر اذکار ہوا بیان ہوا اور کریم اگر کوئی کمی رہ گئی تو معاف فرماتے ہوئے سب کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اور اگر شریف کا اہتمام ہوا اس کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. اور اس تمام کا سوال نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارکہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ پیش کرتے قبول فرما. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات امہات المؤمنین اہل بیت اطہار عشرہ مبشرہ شہداء اسلام تابعین تبع تابعین کتب نور بزرگ اولیاء ابدال شہداء غازیان
درجہ بدرجہ سب کی جماعت کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. خصوصیت کے ساتھ الہ العالمین سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تمام عظیم ساتھیوں کی جماعت کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. مولا حضرت امام علی مقام کی عظیم شہادت کا صدقہ الہ العالمین جتنے مسلمان قوم ہوئے سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. سب کی کامل مغفرت فرما. رسول شمالی اس مسجد کے جتنے نمازی جتنے اس مسجد کے معاونین اور اس محلے کے جتنے بھی ہمارے بزرگ اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے مولا سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. سب کی کامل و اکمل مغفرت فرما. بالخصوص جتنے عوام دعا میں شامل ہیں ان کے والدین رشتہ دار بہن بھائی اولاد کوئی بھی اس دنیا فانی سے جو تیرے حضور حاضر ہو گیا مولا سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. سب کی کامل مغفرت فرما. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات اللهم احياء والاموات. الہ العالمین جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں ذکر سید الشہداء کا صدقہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. رسول بھائی نے اپنے بھائی کے لیے دعا کے لیے کہا بیمار ہے مولا کریم بیمار کربلا جناب امام زین العابدین کا صدقہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں اے میرے اللہ تیرے قبضہ قدرت میں ہر بیماری کی شفا سب کو شفا کاملہ عطا فرما. جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما. جو مشکلات میں ہیں مشکلیں آسان فرما. اے اولادوں کو اولاد مرید عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک ماں باپ کا فرما بردار فرما. جن گھروں میں جوان رہنے بیٹھے والدین کو نیک اچھے رشتے عطا فرما. جو اپنے گھروں کی ہو چکی نصیب نیک فرما. الہ العالمین کے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. جو مقروض ہے قرضے سے نجات عطا فرما. حلال رزق میں برکتیں فرما. ہمارے پیارے وطن پاکستان کو استحکام ترقی امن خوشحالی نصیب فرما. الہ العالمین اس وقت معاشی طور پر جو بدحالی ہے جو مہنگائی ہے اے میرے اللہ مجھے ذکر سید الشہداء کا واسطہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا واسطہ مولا کریم اس سے ہمارے عوام کو ہمارے پاکستان میں رہنے والوں کو جلد از جلد ریلیف عطا فرما. الہی سیلاب سے جو متاثر ہیں الہی اپنے خزانہ غیب سے سب کی مدد فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. الہی اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے گھر کو آباد فرما. اس مسجد کے معاونین کو الہ العالمین کے کاروبار میں رزق میں بھی اضافہ کرنے فرما. ہمارے بھائی جو اس مسجد کو بڑی محبت کے ساتھ لائی میرے گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں دین کی ہر طرح خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں مولانا عبدالرحمان صاحب ان کی عمر علم میں مزید برکت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور جنہوں نے لنگر کا اہتمام کیا آج جس قدر حصہ شامل کیا اے میرے اللہ تو سب کو جانتا ہے سب کی کاوش کو قبول فرما. سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.